وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم کوئی انعام کرتے ہیں انسان پر تو یہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے یا کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر یہ بہت زیادہ دعائیں مانگنے والا ہو جاتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ آیت نمبر 51 سورہ حامیم السجدہ۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ بالکل آخری حصہ ہے سورہ حامیم سجدہ کا، جس میں انسانی نفسیات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان نعمتوں پر اتراتا ہے اور مصیبت پر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ اور اس سے ماقبل کی آیت میں اللہ کریم نے کافر انسان کا یا جو بے ایمان انسان ہے اس کا عقیدہ یا اس کا قول بیان کیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ۔ یعنی جب کوئی اس کو نعمت پہنچتی ہے مصیبت کے بعد تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تو یہ ساری بھلائی ہے ہی میرے لیے، اور پھر یہ خاص طور پر یہ بات وہ کہتا ہے کہ اگر میں، پہلی تو بات یہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اگر قیامت قائم ہوئی بھی تو اللہ کے ہاں بھی میرے لیے بھلائی ہی ہوگی، یہ ایک بات وہ کہتا ہے۔ تو پچھلی اس آیت میں یعنی آیت نمبر 50 میں اس کے قول کا تذکرہ ہے، اور یہاں آیت نمبر 51 کے اندر اس کا حال بیان ہوا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب بھی اس کو کوئی نعمت عطا ہوتی ہے تو اتراتا ہے اور وہ پہلو بدلتا ہے، کنارہ کش ہو جاتا ہے اور وہ منہ پھیرتا ہے، یہ اس کا رویہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی چوڑی دعا والا بن جاتا ہے، یعنی دعا کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ اس شخص کا تذکرہ ہے جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ ہو، وگرنہ جو مومن ہے اس کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ مومن کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ ہر اعتبار سے بھلائی ہی بھلائی ہوتا ہے۔ یعنی مومن کو اس طرح سے اس کا رویہ یہ نہیں ہوتا کہ جب اس کو خوشحالی ملے تو وہ اور طرح کا رویہ رکھے، اور اگر اس کو کوئی برائی پہنچے تو اس کا رویہ اور ہو۔ یہ اہل ایمان کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔
اس مضمون کو اللہ کریم نے سورہ یونس میں بھی، سورہ ہود میں اور سورہ زمر کی آیت نمبر 49، یہ مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا یعنی انسانی نفسیات کا ذکر فرمایا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ مصیبتوں کے اندر اور تکلیفوں میں اس کی دعا قبول کرے، جس کا یہ دل کرے کہ مجھے جب بھی مصیبت آئے تو میں مصیبت میں اللہ سے دعا کروں تو اللہ میری دعا قبول فرما لے، جس کو یہ پسند ہو، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، مصیبتوں کے اندر اور سخت تکلیفوں کے اندر اس کو اگر یہ پسند ہو کہ میرا اللہ میری دعائیں قبول کرے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرِّخَاءِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر رخا یعنی خوشحالی میں بھی وہ پھر دعائیں کرتا رہے۔ جب وہ خوشحالی میں دعائیں کرے گا تو پھر جب وہ بدحالی میں کوئی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی اس کی قبول کرے گا۔ لیکن جو شخص خوشحالی میں اپنا رویہ بدل لیتا ہے اور بدحالی میں پھر دعائیں کرتا ہے، اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ یہ انسانی نفسیات کا تذکرہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کا رسپانس ہے اس کا ذکر بھی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، أَرَأَيْتُمْ مجھے یہ تو بتاؤ، أَرَأَيْتُمْ کا لفظی معنی ہوتا ہے کیا تم نے دیکھا، تو مطلب یہ کہ تم مجھے بتاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا، یعنی کفار تو ہر چیز کا انکار کرتے جا رہے تھے اور اس صورت کے آغاز سے لے کر ہی مختلف چیزوں کا اور خاص طور پہ قرآن کا انکار، یعنی کبھی وہ کہتے تھے قالوا قلوبنا فی اکنہ، ہمارے جو ہمارے دل ہیں وہ تو پردے میں ہیں، یا پھر کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، کہ یہ قرآن نہ سنا کرو اور شور مچا دیا کرو۔ تو قرآن کے بارے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں اور خاص طور پہ قرآن کے بارے میں جب ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ مجھے یہ تو بتاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے ہوا، یعنی تم تو مجھے انکار کرتے ہو اور تم انکار کر کے بڑی اپنی جگہ پہ خوش رہتے ہو، اگر یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے ہوا، تم نے تو یہ اس امکان کے اوپر ساری بات اپنے سارے کردار اور اپنے سارے رویے کی بنیاد رکھی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، بس یہ ایک امکان جو ہے اس مقدمے پہ غور کر لو کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ کی طرف سے نہ ہوا تو چلیں تمہارا رویہ جس طرح کا چل رہا ہے وہ ہو سکتا ہے جسٹیفائیڈ ہو جائے، اور اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو ثم کفرتم بہ، ہوا یہ اللہ کی طرف سے اور تم نے اس کا انکار کر دیا، اللہ اکبر، تو پھر مجھے یہ بتاؤ، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، اس سے بڑا گمراہ اور اس سے بڑا راہ سے ہٹا ہوا کون ہوگا، فی شقاق بعید، جو دور کی مخالفت سے مراد شدید مخالفت، اور جو شدید مخالفت میں لگا ہوا ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، قرآن کی مخالفت کرتا ہے، اس سے بڑا پھر گمراہ کون ہوگا۔ جس طرح کی گویا کفار مکہ شدید مخالفت کرتے تھے، ان کو یہ بات کہی گئی ہے کہ تم ان دو مقدمات پر غور کر لو، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ یہ صحیح نہ ہو، چلیں پھر تم جسٹیفائیڈ ہو کہ تم نے یہ بات نہیں مانی، ہم نے بات مانی تم نے بات نہیں مانی، تو یہ پتہ چلے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں، تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو ہم نے ایک ایسی چیز تسلیم کی جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر یہ مقدمہ ہو تو ہمیں کم از کم کوئی خسارہ تو نہیں ہے اس بات کا کہ ہم نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ البتہ اگر دوسرا امکان ہے جو کہ یقین ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے ثم کفرتم بہ، اور تم نے اس کا کفر کیا ہے، ہم نے تو کفر نہیں کیا، تو اس صورت میں تم پکڑے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو شدید مخالفت میں اور گہری مخالفت میں پڑا ہوا ہوگا۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ان قریب دکھائیں گے ہم اپنی نشانیاں فی الآفاق، آفاق میں یعنی اطراف عالم میں، وفی انفسہم اور ان کے نفسوں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لہم ان کے لیے واضح ہو جائے گا انہ الحق کہ یہی حق تھا۔ اولم یکف بربک، کیا تیرا رب کافی نہیں ہے، انہ علی کل شیء شہید، یہ کہ وہ ہر چیز پر گواہی دینے والا ہے۔ تیرے رب کی گواہی گویا ہر چیز پر کافی نہیں ہے۔ یہ توحید کی نشانیوں کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نشانیاں، اور پہلے بھی یہ کئی دفعہ بات ہوئی کہ آیاتنا، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیاتنا، تو آیات جو ہیں قرآن کی آیات بھی ہیں، ان کو جملہ یا فقرہ نہیں کہا گیا، حالانکہ عربی میں جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن قرآن کے جملوں کو اور فقروں کو جملہ یا فقرہ نہیں کہا گیا، بلکہ ان کو آیات کہا گیا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی توحید کی نشانیاں۔ پورے قرآن کا مرکزی موضوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار ہے۔ اور ایک وہ نشانیاں ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں، اور جو آفاق و انفس کے اندر، آفاق افق کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، اور وہ کنارے خاص طور پر وہ جگہ جہاں آسمان اور زمین کے کنارے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ارد گرد دیکھیں تو جہاں زمین اور آسمان کے کنارے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو آفاق کہا جاتا ہے۔ تو گویا مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر جو پھیلی ہوئی کائنات ہے، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے، اس کے اندر جتنا کچھ ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ہوا ہے، بارش ہے، پہاڑ ہیں، نباتات ہے، جمادات ہے، سمندر ہیں، خشکی ہے، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی نشانیاں۔ اور ایک وہ نشانیاں اللہ کی جو انسان کے اپنے جسم کے اندر ہیں، یعنی انسان کا پیدا ہونا، انسان کا پیدا ہونے سے لے کر پھر بوڑھے ہو کے اور پھر فوت ہو جانے تک جو اس کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، یہ انسان ان کو دیکھتا ہے۔ پھر انسان کی جو اپنی اناٹمی، انسان کی جو جسم کی ساخت ہے، وہ از خود جو ہے وہ بہت بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی۔ اور یہ ساری جو نشانیاں ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ آیات، یہ نشانیاں تو موجود ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے سنریہم، ہم ان قریب دکھائیں گے یا دکھاتے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئی تحقیقات جو ہیں، نئی تحقیقات، انسان جو ہے وہ نئی تحقیقات کے ذریعے سے جو کچھ جب بھی کسی حتمی نتیجے پہ پہنچے گا، لوگ کہتے ہیں کہ جو سائنس ہے وہ دین کے مذہب کے خلاف ہے یا مذہب سائنس کے خلاف ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ایک علم کا وہ پہلو ہے جو انسان کے اندر ایک مخفی قوت رکھی گئی علم حاصل کرنے کی، اور انسان اپنے اس پوٹینشل کو استعمال کرتے ہوئے نئی تحقیقات کرتا ہے اور اس کائنات میں جاننے کی اور کائنات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک وہ علم ہے اور علم کی وہ شاخ ہے جو اللہ کریم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن میں ہمارے لیے بیان فرما دی۔ لہٰذا وہ جو شرعی علم ہے جو قرآن کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا، وہ تو حتمی علم ہے، لیکن وہ علم جو انسان اپنی تحقیقات کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے اور حاصل کرتا جا رہا ہے اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس علم کی نہ حد آئی ہے اور نہ ابھی حد آنے کا کوئی امکان ہے جب تک قیامت نہ آ جائے۔
یعنی جب تک قیامت نہیں آتی انسان اپنی تحقیقات میں آگے سے آگے بڑھتا جائے گا، آگے سے آگے بڑھتا جائے گا. اور سائنس جو ہے کبھی عام طور پہ کسی معاملے میں ایک رائے دیتی ہے اور کچھ عرصے بعد کوئی دوسری رائے دے دیتی ہے، اور پہلی رائے بھی سائنسدانوں کی یا انسان کی تحقیقات کا نتیجہ ہوتی ہے، اور دوسری رائے بھی اس کے بارے میں سائنسدانوں کی یا انسانوں کی تحقیق کا نتیجہ ہوتی ہے. تو جب کبھی حتمی نتیجہ کسی چیز کے بارے میں، انسانی تحقیق کا حتمی نتیجہ کسی چیز کے بارے میں سامنے آتا ہے جب بھی، تو وہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کے بارے میں جتنا بھی غور و فکر کریں گے، یہ نشانیاں جو آفاق و انفس میں ہیں اور وہ نشانیاں جو قرآن میں ہیں، یہ ساری ان میں کوئی تضاد اور تفاوت نہیں. البتہ انسان کو بعض اوقات تفاوت نظر آتا ہے، تضاد نظر آتا ہے، اور انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ تو بڑی متضاد بات ہے، قرآن کچھ اور بات کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بات کر رہے ہیں اور سائنس کوئی اور بات کر رہی ہے، تو یہ شاید تضاد ہے. انسان تضاد سمجھتا ہے، لیکن وہ حتمی نتیجہ نہیں ہوتا انسانی تحقیق. اس کے بعد کہیں حتمی نتیجہ آتا ہے. مثال کے طور پر یہ جو انسانی دل ہے، قرآن کہتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے یہ انسانی جسم کا مرکز ہے. دل مرکز ہے. سائنس کہتی ہے دماغ مرکز ہے. اب یہ بہت بڑا جو ہے وہ ظاہری طور پر تضاد ہے. تو اس تضاد کو جب سے یہ بات طے ہوئی ہے کہ انسانی دماغ جو ہے انسانی جسم کا مرکز ہے، جب سے یہ تحقیق آئی ہے، تب سے لے کر لوگ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ یہ شاید جو ہے وہ تضاد ہے انسانی علم کے اندر، اور جو سائنسی علم ہے اس کے اندر اور قرآن کے اندر یہ تضاد ہے دینی تعلیمات کے اندر. اب آپ دیکھ لیجئے کہ 2005 سے آن ورڈز خود سائنس اس نتیجے پہ پہنچنا شروع ہو گئی، اور سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کہ انسانی جسم کا مرکز واقعتاً دماغ نہیں ہے بلکہ دل ہے. اور یہ ایک ابھی تو یعنی تھوڑی تھوڑی یہ آراء آ رہی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ حتمی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، اور جب وہ حتمی نتیجے پہ پہنچیں گے حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، جب بھی وہ حتمی نتیجے پہ پہنچیں گے تو ان کو یہ یقین آ جائے گا، ان کے اوپر واضح ہوگا کہ قرآن نے جو بات 1400 سال پہلے کہہ دی تھی وہی حق ہے. لہذا نشانیاں دیکھتے وقت، اس کی تحقیقات کے ذریعے سے اس میں سے حتمی نتیجہ نکالتے وقت انسانوں کو جو ہے وہ غلطی لگ سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کے قرآن کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. البتہ یہ تضاد یا تفاوت اگر نظر آ رہا ہو تو ہماری تحقیقات کے اندر ہے، تحقیقات ابھی پوری نہیں ہوئی، اس لیے تضاد اور تفاوت نظر آتا ہے. لہٰذا ہر روز نئی نشانیاں جو ہیں وہ انسان کائنات کو ایکسپلور کرتا جا رہا ہے، اور اس ایکسپلوریشن کے نتیجے میں یا ایکسپلینیشن کے نتیجے میں جو بھی انسان ایکسپلور کر رہا ہو یا ایکسپلین کر رہا ہو، اس کے نتیجے میں انسان کو جو نتیجہ ملتا ہے اگر وہ حتمی نتیجہ ہو تو وہ قرآن کے بتائے ہوئے نتیجے کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ آفاق کی بات بھی ہے، یہ ہواؤں کی، بارشوں کی، زمین کی، آسمان کی. قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقل والوں کے لیے نشانی ہے زمین آسمان کی تخلیق کے اندر، رات دن کے آنے جانے کے اندر، جتنا نیچرل فینومینا ہے اس کے اندر عقل والوں کے لیے نشانی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ لوگ جو تحقیقات کا جب وہ تحقیقات کرتے ہیں تو تحقیقات کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تصور سے جدا نہیں کرتے. ان کو معلوم ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور جب اس خالق کو سوچتے سمجھتے ہوئے تحقیقات کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، کہ اللہ نے جو بات فرما دی وہی حق ہے. لہٰذا اس دنیا میں جتنی بھی نشانیاں واضح ہو رہی ہیں، اس کو ایک اور حوالے سے بھی دیکھ لیجئے کہ قرآن نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ کچھ آیات وہ ہیں منہ آیات محکمات، کچھ آیات جو ہیں وہ محکم ہیں جو سب کی سمجھ میں آ جاتی. ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل وہی ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور دیگر جو ہیں وہ متشابہات ہیں. تو متشابہات وہ ہیں جن کا
جن کا مفہوم اور مطلب انسان کی سمجھ میں آنا ضروری نہیں، کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا، لہٰذا فرمایا کہ اس کے پیچھے نہ دوڑو، متشابہات کے پیچھے نہ دوڑو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں متشابہات کی اصل حقیقت جاننا چاہتا ہوں اور میں اس کو ایکسپلور کروں گا اور میں اس کی اصل بات یہ میں بتاتا ہوں، اصل بات مجھے پتا ہے۔ تو یہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آیات ہے نا، منہ آیات محکمات، نشانیاں ہیں نا جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، وہ نشانیاں، اور جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں وہ نشانیاں، ہو سکتا ہے کہ کچھ نشانیاں انسان کی سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، اور ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرتے گزرتے ایک وقت آئے کہ انسانی تحقیقات ان نشانیوں کی تفہیم انسانوں کو عطا کر دے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انسانی تحقیقات کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ان کو تفہیم حاصل ہو جائے، لہٰذا یہ کہہ لیجئے یہ ہو سکتا ہے کہ جو متشابہ آیات ہیں، وہ نشانیاں جو سمجھ میں نہیں آتی، وہ آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم ایک وقت آئے گا کہ وہ انسان کو سمجھ میں آ جائیں گی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، اور انسان اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اللہ کے قرآن نے جو بات کہی تھی وہی صحیح۔ اسی لیے اس کی تعویل کرنے سے منع کیا کہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کبھی انسانی تحقیقات کے نتیجے میں کوئی ایسی بات سمجھ میں آ جائے، آہستہ آہستہ ایسا ممکن ہے قیامت تک جو متشابہ آیات ہیں ان میں سے کچھ آیات جو ہیں وہ محکم بنتی جائیں اور انسانوں کو کی سمجھ میں آتی جائیں، اور باقی آیات پھر بھی متشابہ رہیں گی۔ لہٰذا پوری کائنات کے اندر اللہ کریم نے نشانیاں رکھی ہیں، سنوریہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم عنقریب دکھاتے جائیں گے، یہ عنقریب آہستہ آہستہ ان کو یہ نشانیاں جو ہے وہ ان کی سمجھ میں آتی جائیں گی۔ جو انسانوں، اب انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کے تخلیق کے مراحل بیان فرمائے، وہ مراحل جو انسان نے کبھی دیکھے نہیں تھے، کبھی اس کو اس نے سمجھے نہیں تھے، اور آہستہ آہستہ جب سائنس ترقی کرتی گئی اور سائنس نے بتایا کہ انسان جو ہے وہ اس کے مراحل تخلیق ہو بہو وہی ہیں جو اللہ کریم نے قرآن کے اندر بیان فرمائے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق۔ یہ نشانیاں آفاق کے اندر بھی اور انسان کے اپنے جسموں کے اندر بھی، یہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کو سمجھ آئے گی کہ یہ یہی حق ہے۔ یہ انہو جو ہے، اس کو اگر اس سے مراد قرآن لیں تو یہ بات میں نے عرض کر دی کہ یہی مفہوم اس کا ہو سکتا ہے۔ دوسرا ایک تفسیر جو ہے وہ مفسرین نے اور کی ہے، اور انہو سے مراد دین اسلام لیا ہے اوورآل، اور کہ وہ حق ہے، انہ الحق، کہ اسلام حق ہے۔ حالانکہ کوئی تفاوت تو نہیں ہے قرآن کے اندر اور دین اسلام کے اندر، لیکن مراد اس سے اگر دین اسلام ہوگا تو اس سے پھر انہوں نے ایک اور تفسیر مراد لی ہے کہ یہ جو آفاق و انفس کے اندر نشانیاں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آئندہ فتوحات عطا کرے گا مسلمانوں کو، آفاق و انفس، آفاق کا مطلب ہوگا کہ جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں جو مسلمانوں کو فتوحات ہوں گی، اور فی انفسہم سے مراد ہوگا مکہ کے اندر رہتے ہوئے جو فتوحات ہوں گی۔ تو گویا جو بعد میں فتوحات ہوئیں، تو جیسے جیسے فتوحات ہوتی گئیں، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، اور ان کے لیے یہ بات واضح ہوتی گئی، تو اس سے مراد کہ یہی حق ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ فتوحات ہیں، جو باہر کی فتوحات خیبر میں ہوئی، خندق میں ہوئی، بدر میں ہوئی، باہر نکل کے جو فتوحات، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے اسلام جو ہے وہ غالب آتا گیا، اور مشرق و مغرب میں اسلام جو ہے پھیل گیا، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق۔ تو اس سے مراد اسلام کی فتوحات ہیں۔ وفی انفسہم سے مراد ہوگا مکہ کے اندر کے وہاں جو ان کے نفسوں کے اندر سے مراد ہے کہ جس شہر کے اندر وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ دونوں تفسیریں جو ہیں
وہ درست ہو سکتی ہیں اپنی اپنی جگہ، اور یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، جب کسی ایک آیت کی 2 تفسیریں جو ہیں یا 3 تفسیریں بیان کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک تفسیر ٹھیک ہے اور باقی 2 غلط ہیں، بلکہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بیک وقت وہ دونوں یا تینوں تفسیریں درست ہو سکتی. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. ہم عنقریب دکھائیں گے یا دکھاتے جائیں گے آیاتنا اپنی نشانیاں فی الآفاق وفی انفسہم اطراف عالم میں اور ان کے نفسوں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لہم ان کے لیے واضح ہو جائے گا انہ الحق کہ یہی حق ہے، کہ یعنی قرآن ہی حق ہے. اولم یکف بربک، کیا تیرا رب کافی نہیں ہے، انہ یہ کہ وہ علی کل شیء شہید، یعنی نشانیاں دیکھ کر ماننا یہ تو کم درجے کا ایمان ہے. کیا رب کا رب ہونا کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ اللہ کا اللہ ہونا ہے. اولم یکف بربک، اور یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا ہونا گواہ ہونا کافی ہے، یہ فرمایا بربک. اور رب کیا ہے، یہ اس کو جوڑ لیجئے اس آیت کے ساتھ جو سب سے پہلا عبادت کا حکم دیا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں. یہاں نہیں فرمایا اعبدوا اللہ، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی. اور رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو پالنے والا ہوتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو روزی رساں ہوتا ہے. تو انسان اس کو تو پہچانتا ہے نا جہاں سے روزی ملتی ہے. تو جہاں سے روزی ملتی ہے، جو پالنے والا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس رب کی بندگی کرو. تو اولم یکف بربکم، وہ جو تمہارا پالنے والا ہے. اللہ اکبر. انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام. جو رب پالتا ہے تو پالنے کا معنی ہے کسی چیز کو نشو و نما دینا، حالاً فحالاً ہر مرحلے پہ، الی حد التمام کہ وہ اپنی تکمیل تک پہنچ جائے. تو یہ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تمہارے اپنے نفسوں کی نشانیاں، تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں، یہ ساری نشانیاں تو تمہارا رب اکیلا رب ہونا، اللہ کا رب ہونا، یہ کافی ہے نشانی. اولم یکف بربک، کہ رب کی یہ کافی نہیں، یہ سوالیہ ہے. تو یہ اصل میں استفہامیہ ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے رب کافی ہے، ایک ہی نشانی کافی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. تو اللہ وہ جو شروع میں کہا الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب، یہ سب سے بڑی نشانی ہے. جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، جو ہمارا روزی رساں ہے، اس کا رب ہونا، یہی سب سے بڑی نشانی. انہ علی کل شیء شہید، ہر چیز پر اس سے بڑی کوئی اور گواہی نہیں ہو سکتی کہ اللہ ہمارا رب ہے. سبحان اللہ. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار ہو کہ سنو، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، بے شک وہ لوگ جو ہیں وہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں من لقاء ربہم، رب سے ملاقات کے بارے میں. ان کو اس بات کا شک ہے کہ جب وہ رب مان بھی لیتے ہیں اللہ کو تو ان کو یہ شک رہتا ہے پتہ نہیں دوبارہ اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، آخرت سمجھ میں نہیں آتی. یہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی پھر کون زندہ کرے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ اکبر. آخرت سمجھ میں نہیں آتی. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار ہو کے سنو کہ یہ آخرت کو نہ ماننا، یہ ان کو کوئی چیز ماننے نہیں دیتا. ہر چیز دیکھیں، اگر قیامت نہیں آنی، اگر حساب کتاب نہیں ہونا، اگر اللہ کے سامنے ہم نے جواب دہ نہیں ہونا، تو پھر تو کوئی قانون اصول باقی نہ بچا، پھر تو جو مرضی کرتے پھرے. پھر تو پوری زندگی انسان کی شتر بے مہار کی طرح آزاد ہے، انسان جو مرضی کرے. تو چونکہ حساب ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اللہ اکبر. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ،
اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا جو تصور ہے، یہی تو انسان کو اپنے اوپر کنٹرول کرنے کے قابل بناتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، انسان اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہی اس وقت ہے جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرا حساب لے گا، میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے حساب دینا ہے۔ تو جس کو اس کے بارے میں شک ہو، پتہ نہیں جانا ہے کہ نہیں جانا، اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، مر گئے مٹی ہو گئے، بات ختم ہو گئی، اللہ اکبر، الا خبردار ہو کہ سنو، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، بے شک وہ شک میں ہیں من لقاء ربہم، رب کے ساتھ ملاقات کے بارے میں، الا، اور پھر خبردار ہو کہ سن لو، انہ بکل شیء محیط، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہے، اللہ تعالیٰ کا تصرف بھی کلی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی کلی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے، وہ ہر چیز کے اوپر تصرف بھی کرتی ہے۔ اعلیٰ انہ بکل شیء محیط، وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، تمہارے اعمال کا حساب رکھنے کا بھی احاطہ کرنے والا ہے، تمہارے اعمال اچھے برے اعمال سب کا حساب رکھنا، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ سب کے سامنے رکھنا، پھر قیامت برپا کرنا، اور پھر لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا، اور پھر قیامت برپا کر کے حشر برپا کر کے پھر جنت اور جہنم کا جو بھی کوئی جنت کا مستحق اس کو جنت دینا، جو جہنم کا مستحق ہے اس کو جہنم میں پہنچانا، ان سب پر تیرا رب جو ہے وہ احاطہ کرنے والا ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر احاطہ کرنے والا ہے، اللہ گھیرنے والا ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے الحمدللہ سورہ حامیم سجدہ مکمل ہوئی۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا